محمد وآل محمد وعجل رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بصواب هذه الفاتحة والسورة المباركة إلى جميع أرواح المؤمنين لا سيما إلى روح المرحومة المغفورة شهداء بحق سيدة نساء العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ملك بعوض بلند الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. صلوات اللهم صل على محمد اللہ رب العزت بہتے محمد و محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خالق کائنات بحق محمد و محمد علیہ السلام اس مجلس کو، اس ذکر کو، اس موعظہ کو، اس عزاداری کو، ہماری ہم سب کے مرحومین تمام شہداء ملت اور بالاخص مرحومہ مغفورہ شہناز بی بی کی بخشش کا ذریعہ قرار دے. خالق کائنات بحق محمد و محمد علیہ السلام ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. التماس سے دعا کی گئی ہے پروردگار تمام مریض مومنین کو صحت و سلامتی اور بالاخص زرینہ بی بی کو شفائے عاجل عطا فرمائے. اپنی ان دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. اللہم صل علی محمد. میرے دوستوں، بزرگ اور عزیزوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے تو ذات ہدیت نے، اس کریم اللہ نے، مہربان خالق نے
رحمان و رحیم پروردگار نے اس جہان فانی میں ہمیں کامیاب، باوقار، باعزت اور سربلند زندگی گزارنے کے لیے سید الانبیاء کے بعد آل محمد کے دامن سے متمسک فرمایا۔ یہ وہ نعمت عظمی الہیہ ہے جس کا حق کے شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے خزانے میں قیمتی ترین جوہر کا نام محبت اہل بیت ہے۔ خالق کائنات نے ہم پہ لطف کیا اور یہ محبت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اور میں کبھی کبھی کہتا ہوں وہ لطف الہی ہے جس کا صرف ہم ہی شکر ادا نہیں کرتے، ہمارے دوست مسلمان بھائی بھی اس کی نسبت ہماری طرف دیتے ہیں کہ جب علی والوں کی بات ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے اس میں ہمارا نام لیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ مولا علی کے ماننے والوں کا تذکرہ ہو تو اس میں سب سے پہلے ہمارا نام آ جائے۔ یہ لطف ہے خالق کا جس میں آپ کا اور میرا کوئی کمال نہیں ہے، نہ ہم نے مانگا، نہ ہمیں مانگنے کا ڈھنگ آتا ہے، نہ سوال کرنے کا سلیقہ آتا ہے۔ خالق کائنات نے جب دنیا میں بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو خود خالق نے ہمیں شریف ماں کی گود عطا کیا۔ اللہ نے ہم پہ لطف کیا، اس نے مہربانی کی، اور خالق نے جتنی مخلوقات خلق فرمائی ہیں، جو کائنات کے ذرے ذرے کا خالق ہے، اللہ خالق کل شیء، ساری کائنات کا خالق اللہ ہے۔ جتنی مخلوقات اللہ نے خلق فرمائی ہیں ان میں سب سے زیادہ باعزت مخلوق اللہ نے انسان کو بنایا ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے اولاد آدم کو عزت عطا فرمائی۔ میں کہوں میں نے فلاں کی عزت کی ہے، یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ عزت کا معیار یہ ہے وہ خالق کہے میں نے اسے عزت عطا کی۔ اللہ نے انسان کو شرف عطا کی، اللہ نے انسان کو عزت عطا کی۔ خالق کائنات نے حدیث قدسی میں انسان کے شرف اور عزت اور احترام کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اے بنی آدم، میں نے کائنات کی ہر شے تیرے لیے خلق کی ہے اور تجھے میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے۔ انسان کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ چونکہ انسان ساری مخلوقات سے افضل ہے تو خالق کائنات نے اس کی تربیت کا بھی اہتمام کیا ہے۔ جتنی مخلوقات آپ دنیا میں دیکھیں گے، جنہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کی مختلف قسمیں، کچھ مخلوقات ایسی ہیں جنہیں دنیا میں آنے کے بعد کسی مربی کی ضرورت نہیں، کسی تربیت کرنے والے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں آتے ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں ہدایت تکوینی عطا کر دی ہے، نہ انہیں ماں کی ضرورت ہے نہ انہیں باپ کی ضرورت ہے۔ دنیا میں آئے، اللہ رب العزت نے انہیں ہدایت کر دی۔ مثلا مچھلی کے بچے نے دریا میں تیرنا کیسے ہے، کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے ٹریننگ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیر کے بچے نے جنگل سے اپنی خوراک کیسے مہیا کرنی ہے، کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت نے انہیں یہ ہدایت کر دی ہے۔ کچھ مخلوقات ایسی ہیں دنیا میں جنہیں دنیا میں آنے کے بعد ماں اور باپ میں سے کسی ایک کی ضرورت ہوتی، وہ بھی تھوڑی مدت کے لیے۔ مثلا چوپائے ہیں، گائے کا بچہ ہے، بھیڑ کا بچہ ہے، انہیں دنیا میں آنے کے بعد ماں کی ضرورت ہے، کچھ عرصہ دودھ پینا ہے انہوں نے ماں کا۔ پرندے ہیں، انہیں ماں اور باپ کی ضرورت ہے، انہیں ان کی خوراک لے آئیں گے، گھونسلے میں پڑے ہوئے ان کو خوراک دیں گے، لیکن کچھ عرصے کے بعد
جب ان کے بالوں پر آ جائیں گے تو پھر انہیں کسی کی ضرورت نہیں رہے گی، تھوڑی مدت کے لیے وہ محتاج ہیں۔ لیکن اللہ کی ساری مخلوق میں جو انسان سب سے اشرف المخلوقات تھا نا، اس کے لیے اللہ نے ماں اور باپ دونوں کو مربی بنایا ہے، اور مرد کے لیے 15 سال تک تربیت حاصل کرنے کا زمانہ مقرر کیا۔ 15 سال تک یہ تربیت حاصل کرے۔ بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے، سیکھے پہلے۔ اور یہ امتحان کا پہلا اصول ہے۔ جب آپ امتحانات دیتے ہیں، ہم جب پیپر بچے تھے پڑھتے تھے نا، تو ہمیں استادوں نے یہی بتایا تھا کہ جب پیپر حل کرنا ہو نا تو پہلے اس کویسچن پیپر کو بار بار پڑھو، پہلے اس کویسچن پیپر سے سمجھو کہ مطمئن وہ ممتحن مجھ سے چاہتا کیا ہے، مجھ سے پوچھنا کیا چاہتا ہے۔ سوال سمجھ آ جائے نا، یہ آدھا جواب ہوتا ہے۔ ایسا نہ سوال کچھ اور ہے، میں کچھ اور سمجھ بیٹھوں تو بالکل فیل ہو جاؤں گا۔ پہلے سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ وہ مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ اللہ نے 15 سال مرد کے لیے اور 9 سال خاتون کے لیے مقرر کیا ہے کہ تو پہلے پڑھ، سیکھ، سمجھ تیرا رب تجھ سے چاہتا کیا ہے، سیکھ۔ اس کے لیے اللہ نے تربیت کے اصول بنائے، اور بالکل دین اسلام کا تربیت کا نظام فطرت انسان کے مطابق۔ یہ دین فطرت، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام۔ دنیا میں جہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا، وہ مسلمان ہوتا ہے، مسلمان بچہ پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے والدین یحودان ہی و یمجسان ہی، پھر اس کے والدین کوئی اس کو یہودی بنا دیتا ہے، کوئی نصرانی اور مجوسی بنا دیتا ہے۔ اللہ کہاں معصوم فرما رہے ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ دین فطرت، دین فطرت ہے، اور اس کی تربیت کا اصول بھی بالکل فطرت کے مطابق۔ مثلا ثقلین صاحب یا حضرت سلمان صاحب اپنے بچے کو سکول بھیجیں تو سکول والے کیسے تربیت کرتے ہیں؟ اس کے حوالے، بچے کے حوالے ایک قاعدہ دیتے ہیں، ایک قاعدہ اس کو دیں گے، ایک استاد مقرر کریں، صرف قاعدہ نہیں دیں گے۔ حالانکہ قاعدہ ہے کیا مجھے یہاں کا تو نہیں پتا، میرے ملک میں تو وہ الف انار، بے بکری، پہ پنکھا، تے تختی، تے ٹوپی، اے ایپل، بی بوائے، سی کیٹ، اور یہ نصاب بنانے والے بڑے ماہر نفسیات ہوتے، انہیں پتا یہ بچہ اس پہلے مرحلے میں نہیں سمجھ سکے گا یہ ایپل کا کیا مطلب ہے۔ وہ اے بھی لکھتے ہیں، ایپل کی تصویر بھی بنا دیتے، بی بھی لکھتے ہیں، ساتھ بوائے کی تصویر بھی بنا دیتے ہیں، تاکہ یہ بات بچے کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے۔ بے غور کیا آپ نے؟ اے ایپل، بی بوائے، سی کیٹ، یہ قاعدہ پڑھانے کے لیے سکول والے استاد مہیا کرتے ہیں۔ صرف قاعدہ بچے کے حوالے نہیں کرتے، بچے اس کو پھاڑ دیں گے، پڑھیں گے نہیں جتنے تک استاد نہیں ہوگا۔ تو ہم دنیا کو یہی تو بتاتے ہیں، خدا کے بندو، اگر یہ پہلا قاعدہ اے ایپل، بی بوائے، سی کیٹ والا، اے الف انار، بے بکری، پہ پنکھے والا قاعدہ بغیر استاد کے سمجھ نہیں آتا، تو جو قرآن قیامت تک کی انسانیت کے لیے منشور حیات بن کے آیا تھا، وہ استاد کے بغیر کیسے کافی ہو سکتا ہے؟ بغیر استاد کے کیسے کافی ہو سکتا ہے؟ جب یہ چھوٹا سا قاعدہ استاد کے بغیر سمجھ نہیں آتا، تو قرآن جو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے منشور زندگی ہے، وہ بغیر استاد کے کیسے ہے؟ یہ ہے فطرت۔ اللہ رب العزت نے صرف قرآن نہیں بھیجا، اس قرآن کو پہنچانے کے لیے محمد جیسا نبی آیا، اور اس کو سمجھانے کے لیے 12 معصوم امام عطا فرمائے۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا بالکل فطرت کے مطابق۔ چنانچہ سید الانبیاء جب اس دنیا سے جا رہے ہیں نا، تو اعلان کر کے جا رہے ہیں، بغیر کسی سہارے کے نہیں چھوڑیں گے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، وہ جب شب ہجرت پیغمبر اکرم اسلام نے مکہ چھوڑنا تھا، تو آپ نے روایت سنی ہے
مکہ جب چھوڑ رہے تھے نا تو پیغمبر کے پاس کچھ امانتیں تھیں. وہ کن کی امانتیں تھیں؟ کافروں کی. مسلمانوں کی امانتیں تو بیچارے غریب تھے. مسلمان تو کچھ حبشہ چلے گئے تھے ہجرت کر کے، کچھ پہلے مدینے چلے گئے تھے ہجرت کر کے، تھوڑے سے رہ گئے تھے. اکثر غریب غربے تھے. کیا امانتیں ہونی تھی؟ وہی جو قتل پہ تلے ہوئے تھے نا، ان کی امانتیں میرے نبی کے پاس تھی. امین تھے پیغمبر، ان کی امانتیں سید الانبیاء کے پاس، اور اس رات تک امانتیں پیغمبر کے پاس. جب جانے لگے ہیں نا تو میں کہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مکہ چھوڑ کے جا رہے ہو، خوشی سے جا رہے ہیں پیغمبر؟ اب تو روزہ چھوڑ لیا یار، کھول لیا روزہ. یہ پیغمبر خوشی سے مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ خوشی سے وطن کون چھوڑتا ہے بھائی؟ جب پیغمبر مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے نا تو مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتے تھے. مکہ سے محبت تھی. خود روایت ہے پیغمبر فرماتے ہیں اگر مجھے یہ مجبور نہ کرتے میں کبھی مکہ کی سرزمین کو نہ چھوڑتا. مجبوراً چھوڑا. یا رسول اللہ انہوں نے تنگ کیا آپ کو نا، آپ کو تنگ کیا ہے نا، ذرا جاتے ہوئے ان کی امانتیں ساتھ لے جاؤ، ضبط کر لو. ان کی ہے نا، کافروں کی ہے نا. پیغمبر نے ضبط نہیں کی. میں کہوں گا یہ عظمت ہے میرے نبی کی، جو کافروں کی امانت میں بھی خیانت نہ کرے. میں اس کی نبوت کا کلمہ پڑھتا ہوں. یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. ساتھ نہیں لے گئے پیغمبر. یا رسول اللہ اسی حجرے میں رہنے دیں، پڑھی رہے، آپ چلے جائیں گے. کل مولا علی علیہ السلام جناب فاطم کو لے کے وہ بھی مکہ چھوڑ دیں گے. آئیں گے مشرک، دیکھیں گے اپنی امانتیں پڑی ہیں، جس کی ہوگی اٹھا کے لے جائے گا. پیغمبر نے وہاں بھی نہیں رہنے دی. یہ ہے دین، یہ ہے فطرت. پیغمبر نے مکہ چھوڑنے سے پہلے کافروں کی امانتیں امین ہاتھوں کے سپرد کی تھی. یا علی کل یہ دے کے آ جانا، یا علی یہ کل دے کے آ جانا. عقیدہ بتا رہا ہوں، جو کافروں کی امانتیں امین ہاتھوں میں دیے بغیر مکہ نہیں چھوڑتا، وہ اللہ کی امانت دین امین ہاتھوں میں دیے بغیر دنیا کیسے چھوڑے گا؟ امین ہاتھوں میں دیے بغیر دنیا کیسے چھوڑے گا؟ اللہ کا یہ دین امینوں کے سپرد کیا اور ہمارے ہاتھ ان کے سپرد کیے، اور ہمیں بتایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی. میں دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں لیکن دو بہترین رہنما چھوڑے جا رہا ہوں، دو بھاری اور گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کا قرآن، ایک میرے عترت اہل بیت. اور دونوں کے بارے میں دو ضمانتیں دی پیغمبر نے. ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اگر میرے بعد ان دونوں کے ساتھ متمسک رہے میں ضمانت دیتا ہوں کبھی گمراہ نہیں ہوگے. وَلَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض. اور دوسری ضمانت یہ ہے، میں ضمانت دیتا ہوں یہ قرآن اور میرے اہل بیت، اللہ کا قرآن اور میرے اہل بیت یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے، اکٹھے حوض کوثر پر میرے پاس دونوں کو پیغمبر نے ثقلین کہا ہے. دونوں کو ثقلین، ثقلین تسنیہ ہے. یہ بھی ثقل ہے، یہ بھی ثقل ہے. یہ بھی بھاری ہے، یہ بھی بھاری ہے. یہ بھی اللہ کا کلام ہے اور یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے. دوستو یہ جو اہل بیت ہے نا، اہل بیت یہ بھی ہم نے نہیں بنائے. یہ قرآن اللہ نے نازل کیا ہے، ہم نے یہ بندے کا کلام ہی نہیں ہے. لو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا، غیر الہی کا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا ہوتا، اللہ خود کہتا ہے لوجدوا، تم ضرور اس میں پاتے بہت زیادہ تضاد پاتے، اختلاف کثیر پاتے. اس میں اختلاف ہوتا، یہاں کچھ اور کہہ رہا ہے، یہاں کچھ اور کہہ رہا ہے، یہاں کچھ اور کہہ رہا ہے، یہاں کچھ اور کہہ رہا ہے. یہ اس ایک کا کلام ہے، لہذا الحمد سے لے کر والناس تک اختلاف کوئی نہیں ہے. قرآن میں ایک بات ہے بھئی، یہ چونکہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں اختلاف کوئی نہیں ہے. وہاں میرے 12 امام ہیں، پہلے سے لے کے آخری تک میں
کوئی اختلاف نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو پہلا کہتا ہے وہی درمیانہ کہتا ہے، جو درمیانہ کہتا ہے وہی آخری کہتا ہے، اور جو آخری کہتا ہے وہی کہتا ہے جو پہلے کا کلام ہے۔ کوئی اختلاف، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، بل کلنا۔ ماہ مبارک رمضان ہے نا، اس ماہ رمضان کی بھی اپنی برکتیں ہیں۔ قرآن مجید میں نا جو رمضان کا تعارف کروائے گا نا، ماہ رمضان کا، وہ روزے کے ساتھ نہیں کروائے گا۔ ماہ رمضان کیا ہے؟ ماہ رمضان کا تعارف روزے سے نہیں ہے۔ یہ حکم ہے کہ ماہ رمضان میں روزہ رکھو، لیکن ماہ رمضان ہے کیا؟ تعارف جو کروایا گیا نا قرآن میں، وہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات۔ ماہ رمضان کا تعارف یہ کروایا گیا، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اور میرے معصوم فرماتے ہیں یہ ماہ رمضان اتنی عظمتوں والا ہے کہ جو چاروں کتابیں ہیں نا آسمانی، یہ چاروں قرآن ماہ رمضان میں نازل ہوئی۔ توریت، انجیل، زبور، قرآن، یہ چاروں کی چاروں ماہ رمضان میں نازل ہوئی۔ 6 رمضان کو انجیل نازل ہوئی، توریت نازل ہوئی ہے، 12 کو انجیل نازل ہوئی ہے، اور 6 کو 12 کو، اور 18 کو زبور نازل ہوئی ہے، اور 23 رمضان کو قرآن مجید نازل ہوا۔ یہ ماہ رمضان کی عظمت ہے۔ قرآن ماہ رمضان میں آیا، اور صرف قرآن نہیں آیا، بھئی ناز کیا کرو۔ خدا نے کوئی ایسا گہرا تعلق قائم کیا ہے قرآن اور اہل بیت کے درمیان۔ اگر قرآن ماہ رمضان میں نازل ہوا ہے نا، تو اہل بیت میں سے بھی دوسری فرد حسن مجتبی قرآن اللہ نے ماہ رمضان میں انہیں بھیجا، تاکہ قرآن اور اہل بیت میں نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا نعرہ سلوات۔ محمد وعلی محمد وعجل۔ صفات قرآن اور صفات اہل بیت بھی ایک جیسے اللہ نے ایک جیسا بنائے ہیں۔ وہ بھی پاک ہے، یہ بھی پاک ہے۔ وہ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو کوئی بندہ مس نہیں کر سکتا جتنے تک پاک نہ ہو۔ ہاں، جب تک وضو کے بغیر قرآن کے حروف کو مس نہیں کیا جا سکتا۔ اور یاد رکھیے اہل بیت میں سے، میرے 12 اماموں میں سے سید الانبیاء، ہاں جو ماں ہیں، ان کے ناموں کو بھی بغیر وضو کے مس نہیں کیا جا سکتا۔ حرام ہے ان کے ناموں کو مس کرنا، جیسے قرآن کے حروف کو مس کرنا حرام، جیسے اسی طرح ان کے ناموں کو مس کرنا بھی حرام۔ یہ بھی پاک ہے، وہ بھی پاک ہے۔ یہ لا یمس الا المطہرون ہے، اور وہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ہے، ویطہرکم تطہیرا ہے۔ اور اللہ نے ایسے صفات بیان کی ہے، ناز کیا کرو۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ قرآن کی تعریف کیا کر رہا ہے؟ قرآن اعلیٰ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن وہ کتاب ہے جس میں ریب نہیں ہے، جس میں شک نہیں ہے، یہ ھدی للمتقین ہے۔ قرآن ھدی للمتقین ہے، علی امام المتقین ہے۔ اللہ نے قرآن کو گہرا تعلق ہے ان کے درمیان۔ یہ دونوں ہادی ہیں، ان القرآن یہدی للتی ہے، یا قرآن سیدھے راہ کی ہدایت کرتا ہے، اور اہل بیت سیدھے راہ کی ہدایت کرتے ہیں۔ یہاں کوئی جھول نہیں ہے۔ قرآن کی اتباع کرنے والا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، اہل بیت کی اتباع کرنے والا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں پیغمبر نے کہا ہے کہ اے انسانوں، جب دیکھو کبھی کہ سلک الناس وادیا وسلک علی وادیا، ساری دنیا ایک راستے پہ جا رہی ہے اور اکیلا علی ایک راستے پہ جا رہا ہے، پیغمبر نے فرمایا ساری دنیا چھوڑ دینا، علی کے پیچھے چلنا، علی تمہیں گمراہ نہیں ہونے دے۔ یہ بھی بات ہے، وہ بھی ہے۔ اور اللہ نے کیا عظمت عطا کی آل محمد کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ حضرت موسیٰ کی قوم ذرا لاڈلی قوم تھی، بنی اسرائیل لاڈلے تھے۔ سب سے زیادہ ذکر قرآن میں حضرت موسیٰ اور بنی
اسرائیل کا۔ یہ جب فرعون سے بچ گئے نا، دریائے نیل کراس کر لیا اور فرعون غرق ہو گیا، دوسری طرف چلے گئے نا، تو آگے جس گاؤں میں گئے نا تو وہاں دیکھا لوگ بڑے خوبصورت خوبصورت بت ہیں، ان کی پوجا کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں اللہ کے نبی ایک ایسا بت ہمیں بھی بنا دینا، ہم اس کی پوجا کریں۔ حضرت موسیٰ نے کہا اتنی مشکل سے سبق توحید کے سبق پڑھائے ہیں، ابھی تک سمجھ نہیں آئی تمہیں؟ چلو چلتے ہیں، یہ ذرا مان نہیں رہے تھے۔ اللہ نے کہا ان کو چھوڑ دو، ابھی ان کو سمجھاتے ہیں۔ 40 سال جنگلوں میں دھکے کھاتے رہے، 40 سال جنگلوں میں دھکے کھائے۔ 40 سال کے بعد جب تھک گئے نا تو حضرت موسیٰ کے پاس آ کے اللہ سے کہو معاف کر دے، اب آپ کی اطاعت کریں گے، معاف کر دو۔ اللہ رب العزت نے کہا جاؤ، انہیں کہو وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ ان سے کہو اس شہر میں جاؤ، اس شہر میں داخل ہو، دروازہ ہے، اس دروازے پر سجدہ کرتے ہوئے حِطَّةٌ کہتے ہوئے اندر داخل ہو جاؤ، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے۔ بنی اسرائیل کے لیے مغفرت کے لیے، بنی اسرائیل کی معافی کے لیے اللہ نے باب حطہ بنایا تھا، جو یہاں سے سجدہ کرتے ہوئے حطتن کہتے ہوئے گزر جائے، ہم اس کے گناہ معاف کر دیں گے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ، یہودیوں کے لیے باب حطہ تھا، جو وہاں سے گزرے اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا، تیری امت میں بھی کوئی باب حطہ ہے جو اس کے دامن سے متمسک ہو جائے اللہ اس کے گناہ معاف کر دے؟ میرے آقا نے فرمایا یہودیوں کے لیے وہ باب حطہ تھا جو وہاں سجدہ کر کے گزرے، حطتن کہہ کے جائے اللہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے۔ میری امت میں علی ہے جو اس سے متمسک ہو جائے اللہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے۔ اللہ نے ہم پر لطف کیا نا، اللہ نے قرآن جیسی کتاب دی ہے، آل محمد جیسے عظیم پیشوا دی۔ قرآن بھی بہت عظیم کتاب ہے، قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں۔ قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم۔ اللہ قرآن میں چیلنج کر رہا ہے۔ چل لوگ کہتے تھے یہ پیغمبر خود بنا کے لے آتا ہے، یہ پیغمبر خود بناتا ہے۔ پھر کبھی کبھی پریشان بھی ہوتے تھے اس عنوان سے کہ یہ کسی اسکول میں پڑھا تو ہے نہیں، اتنی یہ قرآن اس اعتبار سے بھی معجزہ ہے۔ اللہ کے کام ہے نا۔ اگر پیغمبر دنیا میں کسی سے پڑھے ہوتے نا تو لوگ کہتے چونکہ پڑھا لکھا ہے نا اس لیے قرآن خود بناتا ہے، اس لیے بھی قرآن معجزہ ہے کہ ظاہراً جو دنیا میں کسی سے پڑھا نہیں ہے نا وہ ایسی گفتگو کر رہا ہے جس میں کوئی عرب اس کی مثال نہیں لا سکتے۔ قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر میرے حبیب ان سے کہہ دو اگر تمہیں شک ہے نا اس قرآن میں جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا ہے تو فاتوا بسورۃ من مثلہ، جاؤ اس کی ایک سورت جیسی سورت بنا کے لے آؤ۔ اکیلے نہیں بنا، وادعوا شہداءکم، اپنے سارے ساتھیوں کو بھی بلا لو، سارے اکٹھے ہو جاؤ، مل کے ایک سورت جیسی سورت بنا کے لاؤ۔ نہیں بنا سکتے نا، نہیں لا سکتے نا۔ قرآن ایسی کتاب ہے جس کی ایک سورت جیسی سورت سارے عرب، سارے فصیح، سارے بلیغ، سارے شعراء اکٹھے ہو کے بھی قرآن کی ایک سورت جیسی سورت نہیں لا سکتے۔ ساری دنیا اکٹھی ہو کے میرے ایک علی جیسا علی نہیں لا سکتے۔ نعرہ سلوات، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل۔ کیسے لا سکتے ہیں؟ اللہ نے قرآن بھی دیا ہے، اللہ نے اہل بیت بھی دی۔ قرآن بھی عظیم کتاب ہے، اہل بیت بھی عظیم کتاب۔ کیسے ہے اہل بیت؟ اچھا دیکھیے، میں اگر طالب علم، میں اگر تعریف کرنا چاہوں تو میں تو اپنی معرفت کے مطابق کروں گا، جتنا میرا مطالعہ ہے، جتنا میں سمجھ سکا ہوں، اس میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ صحیح معرفت کہاں مولا علی کی صحیح معرفت مجھے ہو، کہاں ہو سکتی ہے؟ جتنی مجھے تھوڑی بہت میں نے اس حد تک
تعارف کروانا ہے نا، ذرا نہج البلاغہ کبھی کبھی آپ کے گھروں میں ہوگا نا، نہج البلاغہ ہے نا، اسے پڑھا کرو۔ قرآن میں مولا علی نے اپنے اہل بیت پیغمبر کا تعارف کروایا، اور جب اہل بیت کا تعارف مولا علی کروائیں گے نا تو پھر مزہ آئے گا، چونکہ علی اپنی معرفت کے اعتبار سے تعارف کروائیں گے۔ مولا علی فرماتے ہیں اینا یطاہ بکم وکیف یامہون، خطاب کر رہے ہیں، خطاب میں فرماتے ہیں لوگوں اینا یطاہ بکم وکیف یامہون، کہاں تھک کے کھا رہے ہو، کیوں اندھے بنے پھرتے ہو، وفیکم اطرۃ نبیکم، جبکہ تمہارے درمیان تمہارے نبی کی اطرت موجود ہے۔ اطرت پیغمبر کے ہوتے ہوئے دھکے کھانے کی کیا ضرورت ہے، ادھر ادھر اندھے بنے پھرنے کی ضرورت کیا ہے، اطرت پیغمبر جو موجود ہے۔ مولا اطرت پیغمبر کون ہے؟ اللہ اکبر، فرمایا ہم عظمت الحق والسنۃ الصدق واعلام الدین، فرمایا اطرت پیغمبر حق کی مہاریں ہیں، حق کی۔ اب جو یہاں پیدا ہوئے ہیں نا انہیں تو شاید مہار کا پتہ نہ ہو، ہاں جی، کہ مہار کیا ہوتی ہے۔ یہ جو بوڑھے بوڑھے بیٹھے ہیں نا، یہ حاجی صاحب سے پوچھنا، حاجی منظور صاحب سے پوچھنا یہ مہار کیا ہوتی ہے۔ یہ اونٹ ہوتا ہے نا، اونٹ، یہ اونٹ کے ناک میں نکیل ڈالتے ہیں اور اسے پکڑتے ہیں نا، اسے مہار کہتے ہیں۔ اس مہار کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ جدھر جدھر جاتی ہے نا اونٹ ادھر چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرے عرب تھے نا، مولا علی سمجھا رہے عربوں کو اطرت پیغمبر کون ہے، فرمایا ہم عظمت الحق۔ عرب چونکہ جانتے تھے اونٹ کیا ہوتا ہے، اونٹ کی مہار کیا ہوتی ہے، فرمایا اطرت پیغمبر حق کی مہاریں ہیں، جدھر جدھر اطرت جاتی ہے ادھر ادھر حق جاتا ہے۔ اطرت پیغمبر عظمت الحق، حق کی مہاریں ہیں، جدھر جدھر، ہاں مہار آگے آگے ہوتی ہے، ہاں اونٹ پیچھے پیچھے ہوتا ہے، جدھر جدھر اہل بیت جائیں گے نا ادھر ادھر حق۔ یہ ترجمہ تھا، یہ الفاظ بدل کے مولا پیغمبر کی حدیث بیان کر رہے تھے۔ وہ جو پیغمبر نے فرمایا تھا علی مع الحق والحق مع حق، علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ ہے۔ میں مجالس میں کہتا ہوں اتنا جملہ کہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، یہ مولا علی کا تعارف کروانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ۔ سارے نبی حق کے ساتھ نہیں ہیں، سارے رسول حق کے ساتھ نہیں ہیں، سارے مومنین حق کے ساتھ نہیں ہیں، سارے متقی حق کے ساتھ نہیں ہیں، سارے مسلمان کہتے ہیں حق کے ساتھ نہیں ہیں، مولا علی بھی حق کے ساتھ۔ تو یہ کیا فرق ہوا؟ یہاں تعارف مکمل نہیں ہوتا، حقیقی تعارف اگلے جملے میں ہوتا ہے، جہاں پیغمبر نے کہا اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، میرا اللہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی پھیر جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ عظمت الحق، یہ اطرت پیغمبر حق کی مہاریں ہیں، جدھر جدھر یہ جاتے ہیں۔ اب ہم دنیا کو یہ کہنے میں حق بجانب ہیں، حق تلاش کرنا ہے نا تو حق کو نہ ڈھونڈ، اطرت پیغمبر کو ڈھونڈ۔ جہاں اطرت ہوگی وہاں حق ہوگا، ہاں جہاں آل محمد ہوں گے وہاں حق ہوگا، جہاں اہل بیت ہوں گے وہاں حق ہوگا۔ ڈھونڈ، جہاں اہل بیت ملیں گے وہاں حق ہوگا۔ ہم عظمت الحق والسنۃ الصدق واعلام الدین، اور یہ سچ کی زبانیں ہیں، یہ صرف سچے نہیں ہیں، سچ کی، کائنات کو سچ بولنے کا ڈھنگ آل محمد نے سکھایا۔ سچ بولنے کا طریقہ کیا ہے؟ آل محمد نے سکھایا۔ وَهُمْ عَلَامُ الدین، اور یہ دین کے پرچم ہیں، دین کے پرچم۔ اطرت پیغمبر، اللہ نے ہمیں وہ آل محمد عطا فرمائے، قرآن کے ساتھ اللہ نے یہ اہل بیت عطا فرمائے۔ قرآن بھی بڑی عظیم کتاب ہے، اہل بیت بھی بڑے عظیم ہیں۔ جہاں قرآن ہوتا ہے نا وہاں نور ہوتا ہے۔ پیغمبر کا فرمان ہے، جن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، آپ پڑھتے ہو نا قرآن،
پڑھتے ہیں. قرآن پڑھا کرو قرآن. صبح ایک صفحہ پڑھ لیا کرو ترجمے کے ساتھ. ایک رکوع پڑھ لو. کتنی دیر لگے گی؟ 5-10 منٹ لگ جائیں گے آپ کو ایک رکوع ترجمے کے ساتھ پڑھتے. صبح کا آغاز اللہ سے باتیں کرنے سے کرنا چاہیے. صبح کا آغاز قرآن مجید کی زیارت سے ہو جائے. یعنی قرآن ایسی عظیم کتاب ہے جسے صرف دیکھنا بھی عبادت, جسے پڑھنا بھی عبادت, جسے سمجھنا عبادت, جس پہ عمل کرنا عبادت. عجیب ہے, قرآن کو بھی دیکھنا عبادت ہے, علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. عجیب. ہاں انہیں ہم وزن بنایا ہے. ہاں قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے. علی کے چہرہ, نظر الی وجہ علی عبادت, مولا علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اچھا, قرآن, عظمت قرآن کے جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے, پیغمبر فرماتے ہیں وہ گھر آسمان والوں کے لیے اس طرح چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں. جب ہم آسمان پر دیکھتے ہیں تو ہمیں چمکتے ہوئے ستارے نظر آتے ہیں نا. جب آسمان کی مخلوق زمین کی طرف دیکھتی ہے نا, انہیں وہ گھر چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے. تو یہاں قرآن پڑھا جائے وہاں نور آتا ہے, وہاں روشنی آتی ہے, وہاں چمک ہوتی ہے. جس گھر میں قرآن پڑھا جائے اس گھر میں نورانیت آ جاتی ہے. جس دل میں علی کی محبت آ جائے وہ دل نورانی ہو جاتا ہے. اور دل نورانی ہو جاتا ہے, دل سے ہر قسم کی میل اتر جاتی ہے. اللہ نے ہمیں وہ اہل بیت عطا فرمائے. قرآن وہ عظیم کتاب ہے جو بہترین مونس. اگر کبھی خدا نخواستہ ایسا ماحول کبھی زندگی میں ایسا ہو جائے, اس پورے نیو پورٹ میں کوئی بندہ نہ ہو, اکیلے آپ ہو, ایک بندہ پورے شہر میں سناٹا, بندے کو سارے چھوڑ کے چلے گئے, سڑکیں سنسان, گھر خالی, آپ کو ایک کونے سے دوسرے کونے تک جانا پڑے اکیلا. رات کو بلیک آؤٹ, اندھیرا بھی ہے, روشنی بھی کوئی نہیں, بجلی بھی کوئی نہیں, لائٹیں بند. جاتے ہوئے کچھ تھوڑا تھوڑا آئے گا, تھوڑا دل گھبرائے گا نا. اکیلے جا رہے ہیں, شہر میں بندہ ہی کوئی نہیں, ہو کا عالم, سناٹا, اندھیرا. میرے چوتھے امام فرماتے ہیں اگر ساری دنیا مر جائے, کوئی بندہ کائنات نہ ہو, کائنات میں نہ ہو, مجھ زین العابدین کو اکیلے مشرق سے مغرب جانا پڑے, ایک قرآن میرے پاس ہو, زین العابدین کو کوئی فکر نہیں ہے. قرآن بہترین ساتھی ہے, قرآن بہترین مونس ہے, قرآن بہترین ہم کلام ہونے والا ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے. ہاں یہ بندے کے ساتھ باتیں کرتا ہے. قرآن بولتا ہے بندے کے ساتھ. شرط یہ ہے کہ اس کی زبان آتی ہو. یہ انگریزی آپ کو یاد ہوگی, آ گئی 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال میں آ گئی. سیرتا حلا ہو, آ گئی نا, آ گئی. یہ 50 سال کے ہو گئے قرآن پڑھتے ہوئے, یہ کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ کبھی ہم نے اس نیت سے قرآن کو پڑھا ہی نہیں. ہم نے صرف برکت کے لیے, برکت کی کتاب گھر میں رکھو, برکت ہو. بیٹا سفر پہ جا رہا ہے, قرآن کے نیچے سے گزار دو, برکت والی کتاب. ہاں, اور جو بیٹی کی شادی ہے اسے جہیز میں دے دو, یہ برکت والی کتاب ہے. اسے قرآن کے نیچے سے گزار دو, برکت والی ہے. پڑھو, مردے بخشواؤ, یہ مردے بخشوانے والی کتاب ہے. کبھی اپنے لیے بھی پڑھا کہ قرآن مجھ سے کیا کہتا ہے. قرآن مجھ سے بھی تو بات کرتا ہے نا. یا ایھا الذین آمنو, یہ کس کو خطاب کر رہا ہے؟ اے ایمان والو. کون ہے مومن؟ ویسے تو کہتے ہیں, ہم سارے کہتے ہیں مومن ہیں, ہے نا مومن. مومن کون ہے؟ ہم ہیں نا. اور کون ہے مومن بھائی؟ ہم تو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں نا. اللہ یا ایھا الذین آمنو کہہ کے کنہیں خطاب کر رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا, مفسرین نے لکھا. جہاں جہاں اللہ نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کے خطاب کیا ہے نا, یہ ان لوگوں کو خطاب کیا ہے جن کا سردار علی ابن ابی طالب. تو اللہ ہمیں خطاب کر رہا ہے. ہاں, ہم مومن ہیں نا, اللہ ہمیں خطاب کر رہا ہے. اللہ ہم سے کوئی بات کر رہا ہے, پرواہ کوئی نہیں ہے, ہم سمجھ ہی نہیں رہے. کبھی ہم نے پڑھا ہی نہیں اس نیت سے
کہ یہ مجھ سے بات کر رہا ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، ہم لوگ ہیں یا نہیں؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ہم انسان ہیں یا نہیں؟ اللہ ہم سے خطاب کر رہا ہے، اللہ ہم سے بات کر رہا ہے، ہم سے کچھ کہنا چاہتا ہے. قرآن ہم سے بولتا ہے، ہم سے بات کرتا ہے. کبھی یوں بھی پڑھو نا، پھر لطف آئے گا. اور جنہیں قرآن پڑھنے میں لطف آتا ہے نا، پھر وہ اتنا پڑھتے ہیں، پھر وہ اتنا پڑھتے ہیں، پھر وہ اتنا پڑھتے ہیں. پیغمبر کو کہنا پڑتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. او کملی والے، ساری ساری رات کھڑا نہ رہا کر، ساری ساری رات قرآن نہ پڑھا کر، تیرے پیروں میں ورم آ جاتا ہے. میں نے قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا تھا. اللہ اکبر. ساری ساری رات پڑھتے کھڑے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ہمیں لطف نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ کبھی ہم نے اسے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. قرآن شافع مشفع، کتنا گہرا تعلق. کیا خیال ہے آپ کا؟ اہل بیت شفیع ہیں یا نہیں؟ میدان قیامت میں آل محمد شفاعت کریں گے نا. اللہ نے مولا علی فرما رہے قرآن شافع مشفع، قرآن وہ شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت قرآن میدان محشر میں قرآن کر دے گا، اللہ اس کی شفاعت کو قبول کر لے گا. قرآن بھی شفیع ہے، آل محمد بھی شفیع ہیں. قرآن شفاعت کرے گا اور قرآن شکایت بھی کرے گا. اب قرآن میں پیغمبر کی زبانی اللہ نے کہا ہے، قال النبی، پیغمبر کہیں گے یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. پروردگار، میرے بعد بندوں نے نا قرآن سے ہجرت کر لی تھی، قرآن سے دوری اختیار کر لی تھی. نہ پڑھتے تھے، نہ سمجھتے تھے، نہ عمل کرتے تھے. قرآن سے تعلق ہی صرف ان کے ساتھ نہیں. پیغمبر نے فرمایا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن اور اہل بیت. اہل بیت کے بارے میں بھی فرمایا خبردار یاد رکھنا یہ اہل بیت میری امانت ہے تمہارے پاس. میں قیامت والے دن تم سے پوچھوں گا تم نے میری اہل بیت کے ساتھ کیا کیا تھا. اللہ اکبر. تم نے میری اہل بیت کے ساتھ کیا کیا، پوچھوں گا. اور ظاہر جب قرآن شکایت کرے گا تو کیا خیال ہے اہل بیت شکایت نہیں کریں گے؟ جو دنیا نے اہل بیت کے ساتھ کیا ہے بتائیں گے نا، سارے بتائیں گے. تو کیا خیال ہے پیغمبر کی بیٹی نہیں بتائے گی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ بیٹی جس کے آنے پہ پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے، کبھی یتقبل یدیہا، کبھی ہاتھوں کو چومتے تھے، کبھی ماتھے کو چومتے تھے. یہ کہتے تھے الفاطمہ تو بضعۃ منی. وہ فاطمہ جس کے لیے جناب خدیجہ وصیت کرتی ہیں پیغمبر سے، محمد، اے محمد عربی میری بس ایک بیٹی ہے، میرے بعد یہ رونے نہ پائے، میرے بعد یہ روئے نہیں. اللہ اکبر. کہا ہوگا پیغمبر نے خدیجہ میں وعدہ کرتا ہوں جب تک میں ہوں نا میں تیری فاطمہ کو رونے نہیں دوں گا. جب تک پیغمبر رہے پھر فاطمہ روئی نہیں ہے. ادھر پیغمبر نے اس دنیا سے رخ موڑا ہے، ابھی قبر کی مٹی کا رنگ نہیں بدلا تھا، ابھی پیغمبر کا کفن میلا نہیں ہوا تھا. وہی دروازہ جہاں پیغمبر کھڑے ہو کے آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے. آئے مسلمان ہیں، آگ اور لکڑیاں لے کے آ گئے. کہتے ہیں اب بنت پیغمبر علی کو باہر نکال ورنہ اس گھر کو آگ لگا دیں گے. روتے اس لیے بعض مسلمان کہتے ہیں جلایا نہیں تھا، صرف دھمکی دی تھی، اگر نہ نکلا تو گھر کو آگ لگا دیں گے. ہم تو منت کر کے پوچھتے ہیں کسے دھمکیاں دے رہے؟ رسول کی بیٹی کو دھمکیاں دے رہے ہو، دروازے کو آگ لگا دیں گے. لکھا ہمارے مورخین نے ادھر دروازے کے اندر محمد کی بیٹی آ گئی اور میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں. اس گھر میں حسنین رہتے ہیں، اس گھر میں فاطمہ رہتی ہے. کہتے ہیں وَإِن رہتے ہیں تو رہتے ہو، ہم آگ لگا دیں گے. ابھی محمد کی بیٹی فاطمہ منتیں کر رہی تھی، ادھر سے کسی نے دروازے کو آگ لگا دی. ایک ظالم نے جلتے ہوئے دروازے کو دھکا دیا، لوہے کی میخیں گرم ہو گئی تھی، دروازے کا گرنا تھا، پیچھے پتھروں کی دیوار، ادھر سے جلتا ہوا دروازہ، درمیان میں محمد کی بیٹی ایک وین کر رہی تھی. واہ بتا واہ غربتا، اے بابا تیری زہرا غریب ہو گئی.
اللہ اکبر. لوگ اپنی مرضی سے داخل ہوئے, اپنی مرضی سے گزر گئے. صرف گزرے نہیں, جس دروازے سے گزر رہے تھے نیچے پیغمبر کی بیٹی تھی. فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئیں اور آواز دے کے کہتی ہے یا فضہ تو خذینی, فاطمہ فضہ مجھے سہارا دو, میرا محسن شہید ہو گیا. اٹھی پیغمبر کی بیٹی, چاروں طرف نظر دوڑائی, علی نظر نہیں آئے. بس ایک جملہ سنو, مجھے اجازت دے دو. پہلا سوال کیا, فضہ این ابو الحسن, علی کہاں گئے ہیں؟ اتنا خوف کا ماحول تھا, فضہ بول نہیں سکی, اپنے دوپٹے سے اشارہ کیا, گلے میں رسی ڈال گئے, دربار کی طرف لے گئے ہیں. اب اپنا غم بھول گئی فاطمہ, کہ جلدی کر, میرے بابا کا امامہ مجھے دے, میرے بابا کی قمیص مجھے دے, میں سر پہ رکھ کے بد دعا کروں گی, شہر برباد ہو جائے گا. آئی جناب سیدہ, مولا علی کے دامن میں ہاتھ ڈالا, کہا خلو ابن امی, میرے چچا کے بیٹے کو چھوڑ دو ورنہ میں سر کے بال کھولوں گی, مدینہ غرق ہو جائے گا, میں صرف ایک منت کروں گا. اے پیغمبر کی بیٹی, علی مرد ہے, مرد درباروں میں جاتے رہتے ہیں, یہ برداشت نہیں کر سکی. علی کیسے دربار میں گیا, وہ منظر کیسے برداشت ہوگا جب تیری زینب ننگا سر ہوگا, گلے میں رسیاں ہوگی, شرابی کا دربار.